اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے اور جنات وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. یہ ہمارے ہاں متعدد اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے طبی اسباب بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مرگی کا مرض ہے یا دیگر ذہنی امراض ہوتے ہیں. تو ہر بیماری کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ اس پر کوئی آسیب ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور بہت زیادہ توہمات بھی ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ ایک توہم پرست معاشرہ بن چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ جہالت ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ توہمات ہیں. تو یہ باتیں اس وجہ سے بکثرت ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. قرآن مقدس کی متعدد آیات کے اندر جنات کو بحیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذکر کیا گیا ہے. یا معاشر الجن والانس سورہ الرحمن کے اندر جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا گیا. یہ دنیا کے اندر ان میں انسانوں میں اور جنات کے اندر اچھے اور برے لوگ دونوں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان دونوں ہی سے جواب دہی بھی ہوگی. انسانوں اور جنات میں سے جو اچھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے اور جو برے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. تو اس دنیا میں جنات کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات سے مراد جو ہے یہ کوئی جنگلی قسم کے انسان یا وحشی ہیں، اور بعض لوگ سائنس یا سائنٹیفک جو تحقیق ہوتی ہے اس سے متاثر ہے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ. ان میں سے بھی کچھ لوگ سائنسی نظریات کے زیر اثر کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جس کا سائنٹیفک ثبوت نہیں ہوتا اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تاریخ خیال تصور کرتے ہیں اور جاہل تصور کرتے ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اب تو وہ سائنسدان جو کل تک جنات کے اور ایسی چیزوں کے جو کہ نظر نہیں آنے والی ہیں ان کا انکار کرتے تھے، اب وہ بھی مغربی دنیا کے اندر جنات کے وجود کا اور غیر مرئی جو مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی جو مخلوق ہے، ان کے قائل ہیں. تو اس لیے جو حضرات اس طرح کا نقطہ نظر کے ان کو جدید جو سائنسی نظریات ہیں اور جدید سائنسی تحقیق ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے. اب تک وہ ان قدیم نظریات کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. البتہ جہاں کوئی ایسی بیماری ہے جس کے ہمارے ہاں کوئی طبی اسباب موجود ہیں تو طبیب یا ڈاکٹر جو ہے اس کی تشخیص کر سکتا ہے، اس کا علاج بھی کر سکتا ہے. اور جہاں پر جنات ہوں تو اس کا علاج بھی اس طرح ممکن ہے کہ قرآن مقدس کی آیت الکرسی ہے، سورہ الفلق ہے، سورہ الناس ہے، یا احادیث کے اندر بہت سے دم بھی اس کے بارے میں موجود ہیں. ہر ایسا دم جس کے اندر کوئی مشرکانہ الفاظ نہ ہوں، شرک نہ ہو، تو اس طرح کا دم کرنا یا کرانا جو ہے وہ جائز ہے. اس لیے یہ جو مختلف قسم کے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنے تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ تو یہ درست ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی کوئی ذہنی بیماری ہو، اعصابی بیماری ہو، اس کے بارے میں فوراً ہی عاملوں کی تلاش شروع ہو جائے. اور بہت سے لوگ صرف پیسہ لوٹتے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا عمل بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ معاشرے کی اکثریت جاہل ہوتی ہے اس لیے وہ لوگوں کے جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور وہ
بے دین بھی کر دیتے ہیں، اس لیے اس طرح کے لوگوں سے تو بچنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ صحیح العقیدہ ہوں اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ کوئی دم کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی خدمات حاصل بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات اس کے اندر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے جو طبی اسباب ہوتے ہیں وہ معلوم کرنے چاہیے، کیونکہ بہت سے ذہنی امراض ہوتے ہیں جن کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس پر عصیب کا کوئی حملہ ہے یا جنات داخل ہو گئے ہیں۔ تو پہلے اس کی تشخیص کروانی چاہیے، اور اگر وہاں سے لا علاج ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے امراض کی نشاندہی ہوتی ہے جس کی تشخیص ڈاکٹر نہیں کر سکتے، تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس پر کوئی عصیب کا اثر ہو، تو اس کا قرآنی آیات کے ذریعے، سورہ جن کے ذریعے اور آخری جو معوذات ہیں ان کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، باقاعدہ نماز کا اہتمام کرتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے وہاں عصیب یا جنات وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے باقی جو معوذات ہیں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی رہیں، تو یہ جو شریر مخلوق ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کے اثرات بد سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اس کی اپنی زندگی کو اگر ہم توہمات سے دور کریں، جہالت سے دور کریں اور اسلام کے جتنا قریب کریں گے اور قرآن و سنت کے قریب کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھروں کے اندر ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی قسم کی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں کو آباد رکھو۔ اور گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں تو عبادت نہیں کی جاتی، گھروں کے اندر عبادت کرو، قرآن مجید کے ذریعے اس کو آباد کرو، نمازوں کے ذریعے اس کو آباد کرو، ذکر و اذکار کے ذریعے ان کو آباد کرو۔ گھر کے اندر اگر یہ ماحول ہوگا تو اس طرح کی کوئی شکایات بھی نہیں ہوں گی اور اس طرح کے بد اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ باقی جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں تو یہ انسان کی زندگی کا ایک خاصہ ہیں، اس کے ساتھ صحت اور بیماری یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، تو ہر بیماری کے بارے میں یہ تصور قائم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لازماً کوئی جنات وغیرہ ہی کا اثر ہے۔ اس لیے ہمیں ایک سوچنے کا اپنا تعمیری اور مثبت انداز جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سوچ کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اے اللہ ان کے تمام اعمال میں برکت عطا فرما دے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کے تمام کاموں برکت عطا فرما دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی عطا کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ ہم تیرے در پر ہی التجا کر رہے ہیں، تو ہی سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس ملک محبوب ملک پاکستان میں اس قسم کی فراوانی اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کو ان مصائب اور مشکلات سے نجات دلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔